شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی سی الائچی رکھ لو، آپ کو بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ اگر آپ کے گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کبھی دوبارہ خارش نہ ہوگی۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کرتے جاؤ، انشاءاللہ وہ آپ کو چیز ہمیشہ یاد رہے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق کی بھی بارش ہوتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ موسون ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آپ کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دے، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا ملتا ہے۔ نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کرتا ہے۔ انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اروی کا سالن ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کرو، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ بالوں میں دن میں 3 بار کنگھی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں وہ پیٹ پر کھیرا مسل لے۔ جس کے کان میں زیادہ درد رہنے لگے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، اس سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھاؤ، نظر کمزور ہو جائے گی۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو بد ہضمی ہو جائے گی تو اجوائن پانی کے ساتھ کھا لو، بد ہضمی گیس بھی دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ گھر میں حاملہ بکری لے آئے۔ بوڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدن چست اور توانا ہو جائے گا۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اپنے کھانوں میں زیادہ نمک ڈالتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنا لگے تو پانی میں لیمو شامل کر کے پی لو۔ نہانے کے 1 گلاس پانی کا پی لیں، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ آنے لگے تو روزانہ انگور کا استعمال کرو۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ تھکی تھکی اور سست عورتوں کے لیے نسخہ: لونگ 2 عدد، دار چینی ½ انچ، ادرک 1 موٹے چنے کے برابر 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر 5 منٹ تک پکنے دیں، پھر اسے نوش فرمائیے۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کرتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیمو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔
اگر اپنے معدے کی حفاظت کرنی ہے اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمہ کم از کم 32 مرتبہ ضرور چبائے۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لٹکی اور جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ میری شادی غیر خاندان میں ہوئی، جبکہ ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتہ کرنا خلاف روایت سمجھا جاتا تھا۔ خاندان میں مناسب رشتہ موجود نہیں تھا، تبھی والدین کو میری فکر پریشان کرنے لگی۔ انہی دنوں میں نے BA فائنل کا امتحان دیا تھا کہ جمیل احمد کا رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں بطور کرایہ دار 5 برس سے رہ رہے تھے۔ والد صاحب سے اکمل صاحب کی دوستی بہت ہی گہری ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے کی جسارت کی۔ جمیل نہایت ہی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھی۔ والدین کے فرما بردار اور ایک اچھی پوسٹ پر ملازم تھے۔ غرض ان میں 100 گن تھے، عیب کوئی نظر نہیں آیا تو والد نے خاندان اور برادری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ منگنی سے پہلے کبھی کبھار امی جان کے ہمراہ ان کے گھر جاتی تھی۔ کئی بار اچانک جمیل سے سامنا بھی ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتے تھے۔ سچ کہوں تو وہ مجھے اصل میں بہت ہی اچھے لگتے تھے، تاہم کبھی بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ جب امی سے سنا کہ میرا رشتہ جمیل سے طے کر دیا گیا ہے تو میں بہت ہی خوش ہوئی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ذہن کی سلیٹ پہلے ہی صاف تھی، لیکن ہلکی سی شبی ان پر بنی تو جمیل کی ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے مراد جھولی میں ڈال دی۔ ابو اس رشتے پر بے حد مطمئن تھے۔ ان کے خیال میں اس سے بہتر رشتہ ملنا محال تھا۔ شادی کے بعد بابل کے گھر سے ساتھ والے گھر دلہن بن کر رخصت ہو گئے۔ اگرچہ میکہ قریب تھا لیکن بلا وجہ آنا جانا نہیں رکھا۔ ساس سسر کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ امی بھی کم آتی جاتی تھی، صرف چھوٹی بہن دن میں ایک بار چکر لگاتی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور شادی سے قبل ساتھ ہی سویا کرتی تھی اور اب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی، اس لیے دن میں ایک بار ضرور ملنے آتی۔ سسرال والے اچھے لوگ تھے، ان کو میرے میکے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نواز دیا جس کا نام میرے سسر نے فیروز رکھا۔ فیروز ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا، سب کی آنکھوں کا تارا اور سب کے دل کی ٹھنڈک تھا۔ میری ساس اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ جمیل کی بھی وہ جان تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی خود کو بیٹے سے دور نہیں کرتے۔ دن بہت ہی خوش نما اور خوشیوں بھرے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک روز جمیل گھر آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ بجھے ہیں؟ دفتر میں کوئی ناگوار بات ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ بات نہیں، لیکن ایک بری خبر ضرور ہے۔ میرا تبادلہ مشرقی پاکستان ہو گیا ہے، وہاں حالات بالکل صحیح نہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ تمہارے اور منع کی جدائی سے پریشان ہو رہا ہوں۔ سسر نے یہ بات سنی تو وہ بھی پریشان ہوئے۔ نوکری میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں، جانا تو تھا ہی۔ فکر کی بات یہ تھی کہ ان دنوں مشرقی پاکستان میں ہنگامی صورتحال زور پکڑنے لگی تھی۔ بہرحال جمیل نے وہاں جا کر اپنی خیریت کی اطلاع کر دی اور فرائض کی بجا آوری میں مشغول ہوئے۔ میں اپنی ساس کو خالہ جان کہا کرتی تھی۔ خالہ جان ہر نماز کے بعد بیٹے کی خیریت کے لیے دعا گو رہنے لگی۔ میں بھی ہر نماز کے بعد جمیل کی خیر و عافیت کی دعا کرتی۔ ان کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ وہاں حالات ابتر ہونے لگے۔ قتل و غارت کی خبریں مسلسل آنے لگی۔ اخبارات میں ایسی ہولناک تصاویریں شائع ہوئی کہ جنہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنا کوئی عزیز ایسے حالات میں گھر سے جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے، یہ بیان سے باہر ہے۔ روز صبح سے دل دھڑکنے لگتا کہ یا اللہ آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔
لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خون ریز حالات کے بعد ڈھاکہ گر گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ جمیل کی طرف سے یکا یک رابطہ ختم ہوا، پھر ان کی کچھ خبر نہ ملی، یوں سمجھ لیں کہ وہ گمشدہ ہو گئے۔ میرا تو حال آپ نہ ہی پوچھئے، نہ تو میں جیتی تھی نہ ہی مرتی تھی، ساس سسر صدمے سے الگ نڈھال تھے۔ ہمارے گھر میں ایک طوفان برپا تھا، ایک جمیل ہی نہیں لاکھوں لوگ گمشدہ ہوئے تھے۔ میرے ابو کے کچھ رشتہ دار انڈیا میں اب بھی موجود تھے۔ ابو نے ان کو خط لکھا کہ آپ کسی طرح جمیل کا پتہ کروائیے۔ انہوں نے اپنے سابقہ پارٹنر سے رابطہ کیا جو ایک بنگالی تھا۔ انہوں نے معلوم کرایا مگر جمیل کا پتہ نہیں چل سکا، البتہ اتنا معلوم ہوا کہ جمیل جس جگہ تھے وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مغربی پاکستان ہونے کے ناطے قتل کر دی گئی، سوائے صبر اور قسمت پر ماتم کرنے کے۔ اور کیا ہو سکتا تھا، 3 سال ساس سسر کے ساتھ رہی، پھر انہوں نے اپنے آبائی شہر پشاور جانے کی ٹھان لی۔ مجھ کو اختیار دے دیا، چاہو تو ان کے ساتھ چلوں، چاہوں تو اپنے والدین کے ہمراہ رہ جاؤں۔ امی ابو سے صلح مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں انہی کے ساتھ رہوں اور ساس سسر کو جانے دوں۔ جب جمیل آئیں گے تب وہ چاہیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ سسرال والوں نے اس فیصلے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ امی ابو کے گھر شفٹ ہو گئے۔ سسر صاحب نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور وہ لوگ پشاور روانہ ہو گئے۔ جمیل اپنے والدین کی کفالت کرتے تھے، جب آمدنی ہی نہ رہی تو ان کے والدین کو کرائے کا مکان چھوڑنا ہی تھا، اور اسی وجہ سے اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کم از کم وہاں مکان تو اپنا ہے، اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں جن سے مدد ملنے کی امید تھی۔ ابو پر اپنی بیٹی اور نواسے کا اضافی بوجھ پڑ گیا۔ ابو کی آمدنی اوسط درجے کی تھی، لیکن وہ انجینئر تھے، سعودی عرب جانے کی کوشش کرنے لگے۔ خدا نے ان کی سن لی اور جدہ میں اچھی نوکری کی ملازمت کی آفر مل گئے۔ ابو جان مجھ کو امی کو سونپ کر خود زیادہ کمانے کے لیے پردیس کی فضاؤں میں جا بسے تھے۔ رفتہ رفتہ مالی حالات بہتر ہوتے گئے۔ ابو نے اتنا پیسہ کمایا کہ ہم نے اپنا گھر خرید لیا۔ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب زندگی کی ہر آسائش میسر تھی، لیکن ایک جمیل نہ تھی۔ شروع میں ان کے والدین نے رابطہ رکھا، میں بھی خطوط کا باقاعدگی سے جواب دیتی۔ فیروز خان کی فوٹو دیکھتی تھی، ہر سال گرہ پر ان کا مبارک کا فون یا کارڈ ضرور آتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کم کر دیا، اور آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آ گیا جب بالکل ہی رابطہ نہ رہا۔ اب وہ شہر میں نہیں تھے اور میں پشاور نہیں جا سکتی تھی، اور وہ لوگ بھی کبھی مجھ سے اور اپنے پوتے سے ملنے نہ آئے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اس کی شادی کے لیے ابو رقم بھجواتے، بھائی بھی کالج میں داخلہ لے چکا تھا۔ ابو کو گئے 5 برس بیت گئے، ان کے معاہدے ختم ہونے والے تھے۔ ہم ان کے لوٹ آنے کی شدت سے منتظر تھے، کیونکہ چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی تھی۔ والد کے آنے کی سبھی کو بے حد خوشی تھی، لیکن یہ خوشی جلد ہی ختم ہو گئی۔ ابو ہارٹ اٹیک سے سعودی عرب میں انتقال کر گئے۔ ابو کے آنے کی بجائے ان کا جنازہ آیا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، مگر خدا کی مرضی میں کس کا دخل ہو سکتا ہے سوائے صبر کے چارہ نہیں تھا۔ امی نے بہن کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی بجائے اسے سادگی سے رخصت کر دیا۔ فیروز اب بڑا ہو چکا تھا اور سکول جانے لگا تھا۔ سکول پہنچانے اور لانے کی ذمہ داری امی نے لی، اور میں نے ایک سکول میں بطور ٹیچر سروس شروع کر دی۔ جب بھائی صبح کالج جاتا اور شام کو ایک اکیڈمی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا، زندگی کی گاڑی دھکیلتے ہوئے وقت گزر رہا تھا۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ جمیل فسادات میں مارے چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی ضرور رابطہ کرتے۔ ساری دنیا یہی کہتی، لیکن جانے کیوں میرے دل کو یقین نہیں آتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ وہ زندہ ہیں، کبھی نہ کبھی ضرور لوٹ کر آئیں گے، اور ہم زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جائیں گے۔ اس دوران میرے لیے کئی اچھے رشتے آئے۔ امی اور بہن نے خوب سمجھایا، بھائی نے بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ نکاح ثانی کر لو، خود کو یوں حالات کی رحم و کرم پر مت چھوڑو۔ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تنہا زندگی نہ گزر سکے گی۔ امی بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کرتی، مگر میرے اندر جو آس دیے کی لو کی مانند جل رہی تھی وہ بجھنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ اسی آس پر جی رہی تھی کہ ضرور جمیل لوٹ کر آئیں گے، اور میں 1000 دکھ سہ کر بھی عمر بھر ان کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہاں نہیں تو اگلے جہاں میں صحیح انہی کے نام کی رہنا چاہتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا، فیروز نے میٹرک کر لیا، امی اس جہان سے گزر کے، بھائی نے تعلیم مکمل کر لی، ان کو ملازمت مل گئی، اور پھر آخر شادی بھی ہوگی۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ فیروز اور میں بھائی کے پاس رہتے، اس کے علاوہ ہم کہاں جاتے؟ مکان والد صاحب نے خریدا تھا، اس لیے بھائی مجھ کو گھر بدر نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی بھابھی
بادلیں ناخواستہ برداشت کر رہی تھی۔ میں ان کی بے اتنائی کی عادی ہو چکی تھی۔ بے رخی کو خاطر میں نہ لاتی، اپنی تنخواہ سے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی۔ سکول میں پڑھاتے کافی سال بیت چکے تھے، میڈم میری قدر کرتی کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی محنت اور دیانتداری سے کرتی تھی۔ ایک دن میں میڈم کے پاس بیٹھی کہ انہوں نے ذکر کیا ان کے کزن بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے استدعا کی کہ وہ اگر مہربانی کر سکتی ہے تو کیا میں ایک بار وہاں جا سکتی ہوں۔ اب حالات بہتر تھے، پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا اور لوگ ادھر سے ادھر سفر کر سکتے تھے۔ میری اسی التجا پر انہوں نے اپنے کزن قاسم سے رابطہ کیا۔ میری ان سے فون پر بات کروائی، قاسم بھائی کو ساری روداد بتا دی۔ انہوں نے خوشی سے حامی بھری کہ آپ بنگلہ دیش آ کر کچھ روز میرے ہاں ضرور ٹھہر سکتی ہیں، وہ جمیل کی تلاش میں میری مدد کریں گے۔ میرا مردہ دل پھر سے دوبارہ زندہ ہو گیا، میرے من میں جوت جاگنے لگی تو اس نے پھر سے آس کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میڈم زکیہ خاتون نے بنگلہ دیش بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچی تو قاسم بھائی لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اور فیروز کو اپنے گھر لے گئے۔ جمیل کی ملازمت کے بارے میں کچھ کاغذات ساتھ لائی تاکہ صحیح طریقے سے تلاش میں آسانی ہو۔ 3-4 دن کے بعد انہوں نے بتایا بہن جمیل چٹا گاؤں چلے گئے، اب ڈھاکہ میں ہے۔ وہ حیات ہے، ان کا ایک بنگالی دوست جو ساتھ کام کرتا ہے۔ اس نے جمیل کی نہ صرف ان ہنگاموں کے دوران حفاظت کی بلکہ جان بھی بچائی۔ اس شخص عبد الرحمان کی بہن سے نکاح کر کے جمیل نے اپنا گھر بسا لیا ہے۔ اب وہ ڈھاکہ میں عبد الرحمان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ جمیل کے بارے میں یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا قاسم بھائی کسی نے آپ کو جمیل کے بارے میں غلط بتایا ہے یا پھر یہ کوئی دوسرا جمیل ہوگا، یہ میرے سرتاج نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے بہن آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کے شوہر یہاں رہتے ہیں، اس جگہ کا پتہ لے کر آیا ہوں۔ ڈھاکہ چلتے ہیں پورے یقین مگر دھڑکتے دل کے ساتھ۔ میں قاسم بھائی کے ہمراہ پورے سے ڈھاکہ آ گئے۔ یہاں پہلے روز انہوں نے اپنی بہن کے ہاں قیام کیا جو ڈھاکہ میں رہتی تھی۔ اگلے روز ان کی بہن کے ساتھ ہی عبد الرحمان کے گھر گئے۔ عبد الرحمان کی بیوی پڑھی لکھی اور مہذب تھی، بہت ہی اخلاق کے ساتھ ملی۔ قاسم کی بہن سائرہ نے ان سے بنگالی زبان میں باتیں کی، پھر ان کی نندوں کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بولی ایک ہی میری نند ہے، 1973 میں اس کی شادی ایک مغربی پاکستان نوجوان جمیل سے ہوئی تھی۔ عبد الرحمان نے اپنے اس دوست کو کاروبار میں شریک کر لیا۔ جمیل خوش بخت نکلا، کاروبار نے بہت ترقی کی۔ اب دوسرے ملکوں میں بھی ہمارا بہت بڑا بزنس ہے۔ جمیل اکثر بیرون ملک بزنس کو سنبھالتا ہے۔ ان دنوں اٹلی گیا ہوا ہے، امید ہے کل پرسوں تک لوٹ آئے گا۔ پھر اس نے اس کی بیوی کو بلوایا جو قریبی مکان میں رہتی تھی۔ خوبصورت سانولی سیلونی، بہت ہی پرکشش تھی، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور لمبے بال، ڈچمچ بنگال جادو تھی۔ میں بس اسے تکتی رہ گئی۔ سائرہ باجی نے میرا تعارف کروایا، یہ انڈیا سے آئی ہے، میری کزن ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کا نام نہیں لیا، انڈیا کا کہا تاکہ یہ لوگ بدعات نہ کریں۔ قاسم بھائی میرے ساتھ 2 دن بہن کے گھر رہے اور جمیل کا پتہ کراتے رہے۔ تیسرے روز بتایا کہ جمیل آ گیا ہے، ملنا چاہو تو ملوا سکتا ہوں۔ عبد الرحمان سے دوست کے ذریعے جان پہچان کر لی ہے۔ میں نے کہا قاسم بھائی اتنی دور اتنا لمبا سفر کس کے لیے کیا ہے؟ جمیل ہی سے تو ملنے آئے ہیں، کیا بغیر ملے چلے جائیں گے؟ بہرحال کسی طرح انہوں نے ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ اپنے بہنوئی کے گھر جمیل کو چائے پر بلوایا۔ جب وہ آ گئے یہ مجھے ان کے سامنے لے آئے۔ جمیل نے مجھے دیکھا تو دم بخود رہ گئے، پلک تک نہیں جھپک سکے، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا، جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ تبھی میں نے فیروز کو آواز دی جو دوسرے کمرے میں تھا، فیروز بیٹا آ جاؤ، دیکھو تو کون ہے یہ تمہارے ابو ہیں جن کا ہم نے 18 برس زیادہ انتظار کیا ہے، آج خوش قسمتی سے مل گئے ہیں، لوگ گلے مل لو ان کے۔ وہ میری آواز پہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو وہ جوان ہو چکا تھا، اپنی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور فیروز کو گلے لگایا۔ اب میں حیرت میں غوطہ زن تھی، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ میرے سرتاج جمیل ہے، تو میں تو اسی گمان میں تھی کہ کسی دوسرے جمیل کا قاسم بھائی نے کھوج لگائی ہے، لیکن نہیں، یہ سائز تھا وہی تھے جن کے انتظار میں جوانی کے 18 برس میں نے جلا دیے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے تھے، مجھ سے معذرت زدہ لہجے میں بولے زندگی بچانے کی خاطر مجھے اپنے دوست کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ وہ لوگ جو مجھ کو مغربی پاکستان ہونے کے باعث جان سے مارنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے زندہ نہ چھوڑتے۔ بس یوں سمجھ لو کہ زندہ تو تمہارے اور فیروز کی خاطر رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ زندگی تم لوگوں کے کام نہیں آ سکی، جنہوں نے جان بچائی انہوں نے ہی لے لی۔ اب میں ایسی زنجیروں میں جکڑ چکا ہوں کہ توڑنا بھی چاہوں تو میں نہیں توڑ سکتا۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر پاکستان نہیں آ سکتا، اور یہ پاکستان چل کر رہنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ میں کیا کروں؟
انسان سے تقدیر کیا کچھ کراتی ہے۔ آنکھیں پھاڑے میں ان کی معذرت خانہ گفتگو سنتی رہی۔ کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، سرتاج اتنا تو بتا دیں کہ آپ کی موجودہ زندگی کے بارے میں آپ کے والدین کو علم ہے کہ نہیں؟ بولے ان کو علم ہے، وہ 3 بار مجھے یہاں ملنے بھی آ چکے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے میں پاکستان گیا تھا، امی بہت بیمار تھی، ابو کی وفات پر بھی 3 سال قبل جانا ہوا، لیکن آپ لوگوں سے کیسے ملتا؟ آپ لوگوں نے تو گھر ہی بدل لیا تھا، یہ کہہ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں کیا بتاؤں دل پہ کیا قیامت گزری۔ لگتا تھا ابھی چھت گر پڑے گی جس کے نیچے میں اور میرا بیٹا بیٹھے تھے۔ میرا بیٹا بھی ٹکر باپ کی صورت تکے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بس بہانہ ہے، جمیل چاہتے تو ہمارے کسی رشتہ دار سے پتہ معلوم کر سکتے تھے، وہ ہمارے کافی رشتہ داروں کو جانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ تردد نہیں کیا، کیونکہ وہ اب اپنی زندگی سے مطمئن اور بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اس زندگی میں پہلی بیوی اور پہلے بیٹے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجھ سے بولے کہ تم چاہو تو بنگلہ دیش میں رہ جاؤ، لیکن یہ مشکل تھا، یہ لوگ ابھی بھی مغربی پاکستان کے باشندوں کو قبول نہیں کرتے۔ مجھے بھی اپنی بیوی منورہ سے تمہیں چھپانا پڑے گا، ورنہ میری 4 لڑکیاں مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ وہ آگے جانے کیا کیا کہتے رہے، میں نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ جمیل مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی، یہ ہمارے لیے محال امر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ محال سوتن سے چھپنا۔ افسوس میں نے تمہارے انتظار میں اپنی زندگی کے 18 برس میں نے ایسے ہی گزار دیے تھے، اور اب بھی گزار لوں گی۔ زندگی ہے کتنی مختصر سی ہے یہ حیات۔ جمیل وہ بہت ہی نادم تھے، معافی مانگ رہے تھے، کیا مجھے معاف کر دو، میں بہت ہی مجبور تھا۔ کاش اپنی زندگی بچانے کی خاطر یہ سودا کرنے کی بجائے کسی نیزے یا خنجر کا وار ہی سہ کر جان دیتا۔ وہ مغربی پاکستانیوں کو نیزے گھونپ رہے تھے، میں بھی قطاروں میں تھا کہ عبد الرحمان نے مجھے بچا لیا۔ میرے پاس ان کو کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ جمیل اگلے روز دوبارہ آ گیا، میں نے رختے سفر باندھ لیا، استدعا کی کہ تم کو اور بیٹے کو رخصت کرنے ایئرپورٹ تک چلوں گا۔ میں نے کہا چلیے آپ کی مرضی۔ فیروز سے بہت ہی وعدے کرتے رہے اور وہ چپ سادے رہا، بیچارہ کیا کہتا، بیٹھا رہا۔ مدت بعد باپ کو دیکھا تھا، جب یہ چھوڑ کر گئے تھے تو 1 سال کا تھا۔ بھلا 1 سال کے بچے کو کیا یاد رہتا ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو کہا تم چلو میں بس آتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، وہ نپٹاتے ہی آ جاؤں گا۔ خاموشی کے سوا کیا تھا میرے پاس؟ مجھے پاکستان آئے ہوئے 1 ماہ ہوا تھا کہ جمیل آ گئے۔ وہ پہلے میرے ماموں کے گھر گئے اور ان کو لے کر ہمارے گھر آئے، بار بار معذرت کرتے، معافی طلب کرتے رہے۔ میں بس ان کو دیکھتی تھی اور آنسو بہانے لگتی۔ زبان الفاظ کا ساتھ نہ دیتے ماموں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی تھی تو مل گئے، بیٹے کی خاطر سمجھوتا کر لو۔ باپ ہے، بیٹے کو بیرون ملک پڑھا لکھا کر اس کا بھلا کرے گا، فیروز کا مستقبل بن جائے گا۔ ان کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا یہی ایک ہی ہے۔ میں نے کہا جمیل کو ان کی بیوی کی وجہ سے بنگلہ دیش کی سکونت ملی ہے، بھلا ہم کیسے وہاں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے پاس رہنے سے مجبور ہیں تو ہم بھی بنگلہ دیش جانے سے مجبور ہیں۔ ان کا روپیہ پیسہ کس کام کا؟ جس کو چاہا وہ نہ ملا تو زندگی جو باقی ہے وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ ماموں سمجھ گئے کہ میرا دکھ کتنا ہے، مزید بات بیکار ہے۔ جمیل واپس چلے گئے۔ 1 سال کے بعد فیروز کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس روز میں بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک ڈاکٹر ہوگا۔ اللہ نے مجھے فیروز کی صورت میں ایک مضبوط سہارا عطا کر دیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران جمیل نے کئی بار فون پر رابطہ کیا، لیکن میں نے بات نہ کی۔ میرا بھائی بات کرتا اور فون رکھ دیتا، میں کیسے بات کر سکتی تھی؟ وہ دل سے اتر چکے تھے۔ بھائی کو بھی کہہ دیا کہ مجھ کو جمیل سے بات کرنے پر مجبور مت کرے۔ میں نے ایک یقین کے سہارے زندگی کے کٹھن دن گزارے، اب وہ یقین ٹوٹ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا ہے۔ لاکھ جمیل نے منانا چاہا مگر دل آمادہ تعلق ہو چکا تھا۔ بیٹے نے بھی 1-2 بار ہی زبان سے کہا کہ امی معاف کر دیں، شاید وہ اس وقت واقعی میں مجبور تھے، واپس نہیں لوٹ سکتے تھے۔ میں نے اسے بھی یہی جواب دیا، میرے بچے یاد کرو وہ دن جب ان کے انتظار میں نا امیدی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب کر بھی زندہ تھی۔ لوگوں نے یقین دلایا کہ جمیل اب کبھی نہیں آئے گا، رشتہ داروں نے بار بار دوسری شادی پر اکسایا، مگر میں نے دل کی گواہی کے آگے کسی کا اعتبار نہ کیا، اور جس کا اعتبار کیا اس نے 18 برس دھوکے میں رکھا۔ سسرال والوں کو خط لکھتی تھی تو وہ جواب نہیں دیتے، حالانکہ سب جان چکے تھے۔ سوچو تو اگر میں اپنی میڈیسن کا سہارا نہ لیتی، اگر قاسم بھائی جیسے اچھے آدمی مدد نہ کرتے، اگر میں کبھی بنگلہ دیش نہ پہنچتی، تب کیا ہوتا؟ زندگی کی آخری سانس تک میں ان کا انتظار کرتی۔ فیروز کا ڈاکٹر بننے کا سن کر جمیل کا دوبارہ فون آیا۔ وہ صرف فیروز سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ فیروز کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے بے حد خوش تھے۔
انہوں نے فیروز سے کہا کہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ ٹرانسفر بنگلہ دیش کروا لے اور وہاں کے ایک میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ اس کے سارے اخراجات اٹھا سکیں۔ فیروز نے ان کی بات سن کر جواب دیا، امی نے کہا ہے کہ آپ ابو جمیل ہیں، سو میں مان لیتا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس بالکل نہیں آ سکتا۔ میرے لیے سبھی کچھ اب میری ماں ہے، میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا، ان کی خدمت میں رہنے کی سعادت سے خدا کبھی بھی مجھے محروم نہ کرے۔ یہ کہہ کر فیروز نے فون بند کیا۔ فون رکھ کر جب وہ پیچھے مڑا تو مجھے کھڑا پایا۔ اس بار میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ سکون اور خوشی کے آنسو تھے۔ میرا بیٹا میری طرف بڑھا، میرے آنسو پہنچے اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔